ہمارا شوق تیتر چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستوں. آج آپ دوستوں کے لیے انفرٹائل انڈوں کی وجوہات کے اوپر ویڈیو ہے، تو آپ نے ویڈیو توجہ سے سننی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے. دوستوں، انفرٹائل انڈے کس وجہ سے آتے ہیں، میں آپ کو کوشش کروں گا اس ویڈیو میں تمام تر وجوہات بتاؤں تاکہ آپ دوستوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ دوستوں کے شوق میں بھی اضافہ ہو. تو انفرٹائل انڈوں کی جو پہلی وجہ ہے کم عمر پٹھوں سے بریڈ لینا. تو اگر آپ کے پاس نر مادہ ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، تو ابھی تک وہ پورے ایڈلٹ نہیں ہوئے ہیں اور نر نے کراس کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کے پاس نر کم عمر کا ہے، مادی بڑی عمر کی ہے، بڑی ایج کی ہے، انڈے بچے کرنے والی ہے، اور نر پوری طرح سے ایڈلٹ نہیں ہے، تو نر جب مادہ کو کراس کرے گا ایسے نر کے انڈے تقریباً انفرٹائل آئیں گے. اور اگلی جو وجہ ہے نر تیتر کا کمزور ہونا ہے. اگر آپ سردیوں میں دیکھیں تو اکثر جو نر تیتر ہوتے ہیں تقریباً نر تیتر سردیوں میں مادہ کو کراس نہیں کرتے. وہ بریڈر نر بھی ہوں گے تو وہ 3 ماہ تقریباً مادہ کو کراس نہیں کرتے، 3-4 ماہ، جس حساب سے ان کے جسم میں طاقت بھرپور ہو جاتی ہے. جیسے ہی مستی کا بریڈنگ کا سیزن آتا ہے، ان کے جسم میں موسم کی تبدیلی کے حساب سے ہیٹ آتی ہے، وہ مادہ کو کراس کرنے لگتے ہیں. تو آپ کے پاس پہلی بریڈ تقریباً اچھی نکلتی ہے. اور دوسری بریڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے شوقین وہ خوراک اپنے تیتروں کو پوری نہیں دیتے ہیں. بریڈ تو انہوں نے لے لی، لیکن بریڈنگ کے بعد جو نر مادہ کو یا تیتر کے بچوں کو جتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے جسمانی طاقت کے حساب سے، وہ خوراک ان کو مہیا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نر کمزور ہو جاتا ہے اور مادہ کے ساتھ رہتے ہوئے بار بار کراس کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سپرمز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اس کے جراثیموں میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ انڈے اچھی طرح سے فرٹائل ہوں. اس وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. انفرٹائل انڈے آنے کی ایک اور وجہ بھی آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ بہت سے شوقین دوست پہلی بریڈ لینے کے بعد دوسری بریڈ جلد لینے کے چکر میں وہ جو تیتر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جلدی الگ کر لیتے ہیں اور بریڈنگ فارمولے وغیرہ وہ شروع کر دیتے ہیں. تو مادہ کا ایک نظام ہوتا ہے، قدرت نے رکھا ہے کہ جب مادہ انڈے دے دیتی ہے، ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس کو اپنے جسم کا باڈی ویٹ پورا کرنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. تو جب وہ دوبارہ اپنا باڈی ویٹ پورا کر کے نیچرلی طریقے سے اگر انڈوں پہ آتی ہے تو اس کے انڈے پہلے انڈوں کی طرح ہی پاور والے ہوں گے، اور ان میں سے بچے بھی کمزور نہیں نکلیں گے، ویک نہیں ہوں گے، انڈے خالی نہیں آئیں گے. لیکن بہت سے دوست جلدی کرتے ہیں، وہ مادہ کے ساتھ بچے وہ جلدی الگ کر لیتے ہیں اور دوبارہ بریڈنگ فارمولے وغیرہ لگا کے مادہ کو جلد ہیٹ پہ لے آتے ہیں. مادہ کا جسمانی وزن جو ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، انڈوں پہ تو وہ آ جاتی ہے. اس وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل آتے ہیں. یا انڈوں کے انفرٹائل آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، بہت سے شوقین دوستوں کو پہلے کلچ میں ہی تقریباً انڈے انفرٹائل آتے ہیں. تو وہ صرف خوراک میں ایک ہی چیز استعمال کرتے رہتے ہیں، یا صرف گندم کا آٹا استعمال کرواتے ہیں، یا صرف سارے سردیاں باجرہ استعمال کرواتے ہیں. جیسے ہی بریڈنگ کا سیزن آتا ہے تو نر مادہ اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ان کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی کہ انڈے ان کے انفرٹائل آئیں. اس وجہ سے بھی بہت سے دوستوں کے انڈے تیتروں کے انفرٹائل آتے ہیں. دوستوں، انفرٹائل انڈے آنے کی جو اگلی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. بہت سے شوقین دوست غلطی کرتے ہیں، بڑے سائز کی مادہ تیتر کے ساتھ چھوٹے سائز کا، میڈیم سائز کا، اسمال سائز کا تیتر لگا دیتے ہیں. تو مادہ کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کو دیکھنے میں اکثر نیو شوقینوں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ نر کراس کر رہا ہے، تو نر کراس کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر جا کے صحیح طریقے سے کراس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے مادہ تیتر ہیٹ میں ہوتی ہے، انڈوں پہ آئی ہوتی ہے، تو انڈے تو مادہ اتارنے لگ جاتی ہے. لیکن جب مادہ کو نر صحیح طریقے سے کراس ہی نہیں کر پا رہا ہوگا تو انڈے کہاں سے فرٹائل آئیں گے. میرا جو بہترین مشورہ ہے نیو شوقینوں کو، آپ کے پاس اگر مادہ بڑے سائز کی ہے، آپ کوشش کریں نر مادہ میں 19-20 کا فرق ہو، مادہ 19 ہو آپ کی، نر آپ کا 20 ہو، یا دونوں سیم برابر ہوں.
لیکن اگر آپ کے پاس مادہ چھوٹے سائز کی ہے، نر بڑے سائز کا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مسئلہ بنتا ہے جب مادہ بڑے سائز کی ہو، نر چھوٹے سائز کا ہو، اس ٹائم جا کے نا آپ کو مسئلہ بنتا ہے. دوستو، انفرٹائل انڈے آنے کی اگلی مین وجہ بھی سن لیں. مادہ آپ کے پاس ینگ ہو، 2 سال کی ہو، 1 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، لیکن نر آپ نے بہت زیادہ بوڑھا اس کو لگا دیا ہے. تو اس کو آپ نے 1-2 بار تو کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد نر سرے سے کراس ہی نہیں کر رہا. آپ نے کھڈے میں لگا دیے ہیں، دانہ پانی کیا، چلے گئے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نر مادہ کو پراپر طریقے سے کراس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یا نر کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نر کی ایج کتنی ہے. زیادہ اوور ایج جو تیتر ہوتے ہیں نا، ان کے سپرمز کراس تو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سپرمز مردہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یا پھر ایسے تیتروں کے جو سپرمز ہیں وہ جراثیم ہیں، وہ نہایت ہی کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈوں کے اندر بچے مر جاتے ہیں یا انفرٹیلٹی کا اکثر مسئلہ آتا ہے. دوستو، یہ وہ تمام تقریباً وجوہات تھیں. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ اگر آپ کو نر مادہ کنفرم نہیں ہے. میرے ایک دوست کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، وہ 2 بچے لے کے آیا ہے، تو دونوں ہی مادیاں نکل پڑی. ایک مادی کانٹوں والی تھی، دوسری بغیر کانٹوں والی. بچے تھے ابھی چھوٹے. اس نے جس بندے کو بھی، جس شوقین کو بھی دکھائے، بولی تو وہ کر نہیں رہے تھے. ہر شوقین نے اس سے کہا کہ یار یہ نر مادہ کنفرم ہے. اس نے جا کے کھڈے میں لگا دیے. جب بریڈنگ سیزن آیا تو دونوں مادیاں انڈے دینے لگ گئی. بالکل نیو شوقین تھا، اس نے کبھی شوق نہیں کیا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ دونوں مادیاں انڈے دے رہی ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کے جو پاس اگر دونوں مادیاں آ گئی ہیں تو آپ نے نر مادی سمجھ کے، اکثر یہ غلطی نیو شوقین ہی کرتے ہیں، ان کو کھڈے میں لگا دیا ہے اور وہ انڈے دینے لگ گئے ہیں. آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمارا پیئر ہے، لگ گیا ہے، انڈے دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انڈے انفرٹائل ہی آئیں گے، کیونکہ ہوائی انڈوں میں کون سا یار بچہ بننا ہے. امید ہے آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب